खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। में आशूरा का जो एक वाक़या हुआ है जो 10 मुहर्रमुल हराम को मुसलमानों ने सानिया देखा, उससे बहुत पहले से जो अल्लाह ताला ने हुर्मत के चंद महीने मुकर्रर किए हुए हैं, ये माह मुबारक उनमें से एक है। इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ जो है वो इस महीने से हो रहा होता है। एक तो हमने जानना ये है कि जो ख़ासुल ख़ास बात है इस माह मुबारक की कि एहतराम के महीने के तौर पर इसका तकाज़ा क्या है, और दूसरा कि इस महीने में हमने रवादारी को, बर्दाश्त को, बाहिमी एहतराम को, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को कैसे मलहूज़ ख़ातिर रखना है और उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। और सबसे अहम ये कि अहले बैत से हमारी जो एक मोहब्बत का तकाज़ा है वो क्या है और उसको निभाना कैसे है। आज ये सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जमात अहले सुन्नत पंजाब के तर्जुमान भी हैं, नॉमर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, साहबजादा ज़ीशान कलीम मासूमी साहब। बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब तशरीफ़ लाने का। जी शुक्रिया। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी, जैसे मैं कह रही थी कि ये माह मुबारक या मुक़द्दस और जिसे कहते हैं मोहतरम महीनों जो 4 जिनका शुमार किया गया उनमें शामिल, जी हुर्मत वाले जो महीने, ये हुर्मत वाले महीनों में का मतलब क्या होता है, और इसके यहाँ से हम इसकी तारीख़ के ये जो हमें अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए थे और जिसको हम देखते चले आ रहे हैं तवातर के साथ, शरीयत मूसवी में भी ये महीना एहतराम के साथ देखा गया। जी। हुर्मत के वाले महीने, बुजुर्गी वाले महीने, जिनका तकद्दस बरकरार रखने का हमें हुक्म दिया गया, और ज़माना जहलियत में भी इन मुक़द्दस माह जो 4 महीने हुर्मत वाले, जिनमें एक ये इस्लामी साल का पहला महीना माह मुहर्रमुल हराम है, शामिल है, तो इसकी हुर्मत व ताज़ीम किया करते थे। इन महीनों में कुरैश, अहले मक्का आपस में कताल नहीं किया करते थे, जंग व जदाल नहीं होती थी, और इवन के म्यान में से तलवार को निकालना तक मना होता था। अच्छा। और इन महीनों को बुजुर्गी और अज़मत की निगाह से देखा जाता था। फिर जब आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम पैगम्बर आज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत मुतहरा लेकर आए, और इस्लाम जो दीन फ़ितरत है, जिसने हमें हर पहलू पर एक रहनुमा असूल दिए, आफाकी और आलमगीर मज़हब जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, और हम उसके मानने वाले मुसलमान हैं, तो फिर इस महीने की अहमियत और अफादियत को और बढ़ा दिया गया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरे सहाबा, तुम जो मुहर्रम के अशूरे के अयाम में रोज़ा रखते हो तो ये क्या है? तो कहने लगे कि ये बहुत कदीम ज़माने से अशूरे की ताज़ीम की जाती है। यहूद से ये सवाल यहूद किया से था, हाँ। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, हज़रत अम्मा हव्वा का निकाह हुआ, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पर हुकूमत जो थी वो दी गई। तो अल्लाह ने अशूरे के दिन बहुत इनामात से अपने अंबिया कराम को नवाजा है, तो इस खुशी में भी रोज़ा रखते थे। तो जब आप हिजरत मदीना के बाद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा तशरीफ़ लेके गए, तो आपने फरमाया फिर उनसे ज़्यादा तो हमारा हक बनता है इस महीने की ताज़ीम, कदर व मंज़लत पहचान कर, जान कर इसमें अल्लाह की बंदगी करने का। तो हुजूर ने फिर फरमाया कि हम फिर 2 रोज़े रखेंगे, 9वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे, 10वीं का भी रखेंगे। तो अहले इस्लाम, अहले ईमान अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताई हुई तालीमात पर अल्हम्दुलिल्लाह अमल पैरा होकर दीनो दुनिया और आखिरत में निजात का जो बाइस बनेंगी, रोज़ा रखते हैं। और इस महीने का बड़ा एहतराम किया जाता है, हुर्मत और ताज़ीम की जाती है। फिर जब 60 हिजरी में यजीद आया और ये जो वाक़या करबो बला हुआ, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, ज़हरा सैयदा पाक के नूर नज़र, इमामुल मशारिक वल मगारिब, फ़ातिह खैबर, सैयदुना खलीफ़ा चहारुम अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम, जो इस्लाम के चौथे खलीफा राशिद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी हैं, और वैसे भी आपने उनको अपना भाई करार दिया। जब सबको भाई बनाया तो हज़रत अली रह गए मदीना तशरीफ़ लेके जब,
تو حضرت علی رونے لگ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کو تو آپ نے بھائی بنا دیا مہاجر و انصار میں سے, تو علی رہ گیا. سرکار دو عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علی پریشان کیوں ہوتے ہو, گھبراتے کیوں ہو, تم میرے بھائی ہو, تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ویسے بھی چچا زاد بھائی ہیں, رشتے میں بھی, خونی رشتے میں بھی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھی ان کو بھائی بنایا. پھر اپنی بیٹی, جان سے پیاری بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا, عالمہ, فاضلہ, راقیہ, مرثیہ, خاتون جنت, سیدۃ النساء العالمین, جو کائنات کی ساری عورتوں کے لیے جن کا اسوہ باعث تقلید ہے, وہ فاطمہ الزہرا جن کے لیے اللہ کے محبوب کریم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑا ہو جایا کرتے تھے. دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت حسین مذہب ہے کہ باپ بیٹی کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اور باپ بھی وہ ہے جو امام الانبیاء ہیں, جن 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جن کے مقتدی ہیں, وہ امام الانبیاء رحمت دو عالم بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے, اور فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور ذکر آ گیا سیدہ فاطمہ کا, اہل بیت میں چونکہ یہ شامل ہیں, تو حضور کی اور بھی ازواج ہیں, 3 ازواج اور بھی ہیں, 4 میرے نبی کی صاحبزادیاں ہیں. ہم اہل سنت ہیں تو ہمارا اس پہ اتفاق ہے, نبی کی 4 بیٹیاں, لیکن سب سے زیادہ جو پیار چھوٹی ہونے کے ناطے بھی حضرت سیدہ فاطمہ کے حصے میں آیا ہے. تو وہ فاطمہ اپنی پیاری لخت جگر نور نظر, وہ جن کو دی وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ, پھر آپ کے بچے حسنین, کریمین, طیبین, سعیدین, شہیدین, وہ کیا دنیا کائنات میں عظیم بچے ہیں. دیکھیے جن کی تربیت خود رحمت دو عالم کریں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو گھٹی میں لواب دہن رحمت دو عالم کی وہ زبان وہی ترجمان. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, الا وحی یوحا, میرا محبوب خود سے تو بولتا ہی نہیں مگر جو بولتا ہے وہی بولتا ہے, جو میں بولتا ہوں وہ اس زبان سے بولتا ہوں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان اقدس جس نے کبھی جھوٹ تو بہت کوسوں دور چلا جائے نا, برائی تو بہت کوسوں دور چلی جائے, جو سراپائے رحمت ہیں, جو سراپائے محبت ہیں, جن کے فیضان کرم سے ہم آج مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, اور دنیا کائنات میں جو اسلام کا اجالا وہ جو لے کے آئی ہستی, وہ ذات جس نے اللہ سے روشناس کرایا, وہ رحمت دو عالم کی ذات ہیں. اور وہ زبان پاک ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس زبان سے میں ہی بات کرتا ہوں. دیکھیں سب انبیاء آئے, ان کے پیروکار جتنے بھی تھے انبیاء کے, موسیٰ علیہ السلام سید کلیم اللہ, عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, ابراہیم علیہ السلام ذبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اور اسماعیل ذبی اللہ, جتنے بھی آدم صفی اللہ, نوح نجی, جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے, قربان جاؤں یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں چنی ہوئی برگزیدہ, جو اس دنیا کائنات کی سب سے افضل ترین اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں. پہلے نبی ہیں, پھر ان میں 4 رسول ہیں جن پر کتابیں آئیں, صحائف اترے, اور پھر ان کے امام میرے نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو وہ انبیاء کرام جو سچ لے کر آئے, تو میں اپنے آقا کی بات کرتا ہوں, ابھی وہی نازل نہیں ہوئی ہرا میں, تو حضور کا بچپن, لڑکپن, جوانی گزری قریش مکہ میں, تو وہ جن کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, جن پر اتنا بھروسہ تھا کہ کفار اپنی امانتیں ان کے پاس رکھ کے جاتے تھے, ایون کہ جب ہجرت کی رات آئی
तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम को फरमा के गए कि अली तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और सुबह ये जो अमानतें हैं कुरैश की, इन तक लौटा के पहुंचा के फिर मदीने आ जाना। और ये वो लोग हैं जो आप दुश्मन थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरादा साजिश किए बैठे थे कि नाउज बिल्लाह हमने हमको कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे, और नाउज तलवारों की छाँव में वो रात देखिए। मैं अब बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई कि वो रात हिजरत की, शब हिजरत, जब अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ तो वो हिजरत करने गए तो अली करमुल्लाह वजह को करीम को बिस्तर पर लिटा के गए। तो आप फरमाते हैं मुझे ज़िंदगी में नींद ही एक रात आई है, वो रात जब तलवारों की छाँव थी और काफर सर पे खड़े हुए थे कत्ल के इरादे से रहमत कुनैन को। उस रात उस नबी के बिस्तर पर अली कहते हैं मुझे नींद आई और पहली मर्तबा आई, क्योंकि मेरे नबी की ज़ुबान वही तर्जुमान से निकला था, अली सुबह की अमानतें देकर वापस आना है। तो मुझे पता था कि सूरज मगरिब से तो निकल सकता है लेकिन अली सुबह तक मर नहीं सकता, आज रात अली को मौत नहीं आनी। तो मैं उस रात बड़े सुकून से सोया तलवारों की छाँव में। कुर्बान जाइए, ईमान भी देखिए कितनी मजबूत ईमान है, कितनी मोमिन क्या, उनके तो दर से मोमिन बनते हैं। अमीरुल मोमिनीन हैं सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम, और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक आपके साथ रफ़ीक सफ़र थे। तो क्या वो ज़ुबान वही तर्जुमान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादिक और अमीन और अमानतदार। और फिर आपने ही फरमाया कि अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे, तो ये जो पहली तबलीग थी तो मैं जिक्र कर रहा था, सब नबियों की उम्मतों ने कहा कि हमें रब दिखाएं, रब कैसा है, हमें दिखाएं रब, निशानियाँ बताएं। लेकिन मेरे नबी करीम रहमत दो आलम पैगम्बर आज़म जाने कायनात रूह कायनात बाइसे वजह तख्लीक कायनात रूह ईमान रूह जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को जिसने देखा तो किसी ने नहीं कहा कि हमें रब को दिखाइए, हमें रब का बताइए। उन्होंने तो ये कहा कि हम खुदा के कभी कायल ही न थे, या रसूल अल्लाह आपको देखा तो खुदा याद आया। मन रानी फ़कद रअल हक, जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा बल्कि उसने हक को देखा है। शैतान को ये कुदरत ने ताकत दी है कि वो हर शक्ल इख्तियार कर सकता है मगर चेहरे मुस्तफ़ा में नहीं आ सकता। शैतान हर रूप में आ सकता है वरगलाने के लिए, मगर महबूब करीम के चेहरे अनवर जैसा अल्लाह ने दूसरा चेहरा ही नहीं बनाया। तो मग़ज़ कुरान इकबाल ने कहा था, रूह ईमान जान दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। तो ये मेरे नबी ये हस्तियाँ आपने बहुत खूबसूरत बयान किया है, इस तमाम शान का और मुहर्रमुल हराम की जैसे कहना चाहिए फ़जीलत का भी, बुज़ुर्गी का भी। अब ये बताइए कि तकाज़ा क्या है इस माह मुबारक को, और ये एक ऐसा महीना जो गम का भी है, इतना बड़ा सानहा भी है। अब इसमें बहैसियत मुसलमान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना? सितम ये है कि उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को मैदान करब बला में कभी अली असगर, कभी हज़रत अली अकबर, कभी ओन, कभी मोहम्मद, कभी अली कासिम, खुद इमाम हुसैन शहीद करबला, इस इम्तिहान से गुज़रना पड़ा। आपने जान देना तो गवारा कर लिया। फरमाया ये जो हाथ है हुसैन का, इसको नाना चूमा करते थे, इस हुसैन से नाना प्यार करते थे, और उनकी ये तरबियत थी कि हक की खातिर सब कुछ लुटा देना, लेकिन बिकना नहीं है, हक को छोड़ना नहीं है।
حق سے ہٹنا نہیں ہے. اور حق و باطل میں تمیز اگر کسی نے پریکٹیکلی سکھائی ہے تو وہ سیدنا امام حسین ہیں. بلا اور شبہ. آپ کا خانوادہ ہے, بالکل. آپ کا خانوادہ ہے, آپ کے گھر کے 6 ماہ کے بچے نے بھی قربانی دی ہے. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے, اسلام کے اصولوں کے لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جنگ اسلام اور کفر کا مارکا نہیں تھی. جی, یہ سب سے بڑا سانحہ ہے. سب سے بڑا ثانیہ ہے. یہاں مارنے والے بھی کلمہ گو تھے. وہ قرآن کے منکر نہیں تھے, وہ نماز بھی پڑھتے تھے, نبوت کے بھی منکر نہیں تھے, نبوت کے بھی نہیں تھے, وہ حجاج تھے, حاجی تھے, انہوں نے کعبے کے طواف کیے ہوئے تھے. وہ قرآن کے حافظ تھے, قرآن کے قاری تھے, لیکن قرآن بچانے والے کو نہیں سمجھتے تھے. یہ جو ایک سانحہ ہے, یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آ کر اس سانحے نے جنم لیا. اب یہ جو ایک محبت کا, اطاعت رسول کا تقاضا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اپنی اور رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر رکھ دی. تو خانوادہ رسول کے ساتھ پھر کہ آپ ظہر کی نماز کا وقفہ بھی کر رہے ہیں, آپ درود و سلام بھی تشہد میں پڑھ رہے ہیں, اور آپ آل رسول پر درود بھیج کر اسی آل رسول کے خلاف کمر بستہ بھی ہیں, سفارہ بھی ہیں. تو یہ جو ایک تضاد مسلمانوں کے درمیان ہمیں دکھائی دیتا ہے, آج تک یہ تضاد ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم عبادات ہماری زبانی ہیں, ان کا ہمارے دل اور روح و قلب سے کوئی تعلق اتنا نہیں ہے. اسلام کے دامن میں فقط 2 ہی تو چیزیں ہیں, ایک سجدہ شبیری, ایک ضرب ید اللہ. اگر سجدہ شبیری نکال دیں تو کچھ نہیں بچتا. ہم کیسے کلمہ گو ہیں. امت کی وحدت کا شرازہ بکھیر دیا گیا. یہ سازشیں حضرت فاروق اعظم, جن کا 1 محرم الحرام کو یوم شہادت بنایا گیا, اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد, مراد رسول, امام عادل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل آپ کی شہادت سے ہوا. آپ کو بھی شہید کیا گیا مسجد میں. حضرت عثمان غنی مظلوم مدینہ, مدینے کے مالک ہیں, مدینے کے پرائم منسٹر ہیں, مدینے کے والی ہیں, امیر المومنین ہیں, لیکن حرمت رسول کی خاطر 40 دن محاصرہ, پانی بند کیا گیا. وہ عثمان جس نے پانی کے بیر روما خرید کر مسلمانوں کو دیے, اس پر پانی بند. مسلمانوں نے یہودیوں کے لیے بھی اللہ اکبر. آپ نے نہ صرف مسلمان بلکہ سب پیتے تھے نا اس کنویں سے. وہی مسجد نبوی جس کے لیے رسول کریم نے فرمایا کہ کون اللہ سے سودا کر رہا ہے. تو یہ انتشار, یہ فتنہ, یہ سازشیں تب سے شروع ہوئیں اور اب تک جاری ہیں. تو ان کا سامنا امت کو بکھیر دیا گیا. رسول رحمت نے جو پیار سے, محبتوں سے, اپنے اخلاق کریمانہ سے, اپنے حسن خلق سے, جو امت, جو لوگ جان لیوا تھے وہ جان وارنے والے بنائے. عرب جان لیوا تھے نا, جی سب جانی دشمن تھے. جانی دشمن, جان نشاور جب نشار کرنے لگے, سیدنا فاروق اعظم جیسے, حضرت امیر حمزہ جیسے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, سب حضور کے غلام ہیں. تو ان کو یہ غلامی مصطفیٰ سے ہی سب انعامات ملے ہیں نا. تو پھر اسی امت کو وہ وقت دیکھنا پڑا کہ محشر میدان کرب و بلا ہے, اور سنان ابن انس کے نیزے پر وہ بوسہ گائے رسول ہے جس کے بوسے رسول رحمت لیے کرتے تھے. آپ نیزے کی نوک پر ہیں اور پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سر تن سے جدا ہو گیا, قرآن جاری ہے. امت کو آپ سبق دے گئے. حسین سر کٹنے کے باوجود بھی زندہ ہے, شہید مرتا نہیں ہے. جی بالکل. اور سر کٹ جائے نماز نہیں چھوڑنی. آپ کا جو سر کاٹا گیا
نماز حالت سجدہ میں تھا. یہ ایک اور ظلم ہے کتنا بڑا ظلم کہ نماز کے جس وقت پہ نماز کی معراج ہے سجدہ. جی اور بندگی کی معراج ہے سجدہ. اور کفار کریں تو پھر بھی ہے، مسلمان نہیں کر رہے ہیں. وہ سجدے کرنے والے نمازیں پڑھ کے اس شہید کرب و بلا امام حسین کو شہید کر رہے ہیں. جی آج تک امت کبھی ہم اس پوائنٹ پر جمع ہی نہیں ہو سکے. تو یہ اتحاد بین المسلمین کی جتنی ضرورت آج ہے، فرقہ واریت کا جو زہر ہماری نسل میں بھر دیا گیا ہے، کسی کو سنی، کسی کو دیوبندی، کسی کو اہل حدیث، کسی کو اہل تشیع. اب تو بات اس سے بھی بڑھ گئی ہے. ہماری نوجوان نسل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ چکی ہے. وہ انہی تمام معاملات اور رویوں کو دیکھ کر جو بدقسمتی کے ساتھ. ہاں جی، کس طرف جائیں؟ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں حرمت کا ایک مہینہ ہے، ہمیں آخر ان غلطیوں سے سیکھنا بھی تو ہے. تو کیا حل آپ خود دے گئے کہ میرا چاہنے والا وہی ہے، میرا ماننے والا وہی ہے، میرا فالوور میرے سے پیار وہی کرتا ہے جو میرے طریقے پر چلے گا. حق کی خاطر جان دے دو، بچے کٹوا دو، لیکن ہٹنا نہیں ہے. یہ حسین کا درس ہے، درس کربلا ہے. اچھا صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب، ہم یہ بھی جانتے ہیں آپ نے ایک سجدے کا ذکر کیا، لیکن وہ رات پوری جو ہے عبادت میں گزری ہے، جو کہ 9 اور 10 کی رات ہے. عاشور کی رات، جی، شب عاشور. صبح خود امامت فرمائی ہے، نماز ایک قضا نہیں ہوئی ہے اس گھر میں، ان خیموں میں تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ نہیں رکا ہے، کہیں ایمان یا قرآن سے متصادم کوئی بات کی نہیں گئی ہے. صلح کی اور جنگ کے رد کی اور کوئی ہر طرح کی کوششیں جو ہیں اور پیشکش جو ہے وہ کی گئی ہے. سو یہ ایک رویہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اہل بیت کی ان کرب و بلا کی، ان حالات، ان معاملات میں بھی، اس میں بھی تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے. آج یہ ہم پرتشدد جو عشق کرتے ہیں، بھلے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اپنے فرقے میں کریں، لیکن تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں. دیکھیے وہ کون سا مذہب ہے، وہ کون سی محبت حسین ہے. نماز تو قضا ہو رہی ہے جی، اور ذکر حسین جاری ہے. نماز پڑھنا ہی تو درس کربلا ہے. جی، آپ نے یہ درس دیا کہ جان چلی جائے نماز نہ جائے. آپ نے یہ درس دیا کہ علی اکبر، علی اصغر، قاسم، مونو، محمد لٹا دینا، نماز نہ چھوڑنا، اللہ کی بندگی نہ چھوڑنا، تلاوت کرام مجید نہ چھوڑنا. ہم ذکر اہل بیت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. نماز کا مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد نہیں کہتے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد. نہیں نماز ہوتی جن کا ذکر کے بغیر اللہ کا فرض پورا نہیں ہوتا، تکمیل تک نہیں جاتا. اور سورہ شورہ کی آیت مبارکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے کہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی نبوت کا کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا بجز الا المودۃ فی القربى. مودت کیا ہے؟ بجز کہ میرے جو اقارب ہیں، یہ جو میرے اہل ہائے بیت ہیں، ان کی محبت، ان کا احترام، ان کا تقدس. محبت کے بغیر انسان رہ سکتا ہے. بڑی پیاری بات کی اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، محبوب کہہ دیجئے امتیوں کو کہ میرے گھرانے سے مودت کیجئے. مودت کہتے ہیں اس کیٹیگری کو کہ پانی سے مچھلی کو محبت نہیں ہے، مودت ہے. اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیں گے تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گی. مسلمانوں کے دلوں میں سے اگر اہل بیت کا پیار نکل گیا تو وہ مسلمان ہی ختم ہو جائیں گے. وہ ہمیں اللہ نے درس دیا اپنے نبی کے غلاموں کو. تو امت مسلمہ آج بکھر چکی ہے تفرقوں میں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے جب اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، سمجھنا ہم نے نہیں سکھایا. آج تک ہم ناظرہ کے اوپر، تجوید کے اوپر ہی اصرار کرتے رہے. اس کا مفہوم کیا ہے، رب کیا رہا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے،
ہم نے اس کے بارے میں ممبر و محراب پہ بھی بات نہیں کی، گھروں کے اندر بھی بات نہیں کی، نصاب میں بھی ہمارے اس کا جو ہے ذکر نہیں ہوا. سو یہ سب باتیں جو ہیں اس کا ذمہ دار پھر کون ہے آج اگر یہ وہ معاملات کے ہیں؟ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک تارک قرآن ہو کر. قرآن. ہم پہلے تو قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. جی اور جس کو سمجھ، جو اپنی عقل کی کسوٹی پر سمجھتا ہے، قرآن اور صاحب قرآن جی یہ ساتھ ساتھ ہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے نبی کی، میرے رسول کی اطاعت کی، پیروی کی، فرما برداری کی، ان کے راستے پہ چلا، اس نے مجھ اللہ ہی کی بندگی کی. جی جی بالکل. اطیع اللہ و اطیع الرسول بہت واضح، بہت واضح ہے نا. وہ اب رسول کریم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم اگر قرآن مجید ہمارا پڑھیں تو گے، کلمہ ہی مکمل لا الہ الا اللہ کافی تھا، لیکن ہمیں کہا گیا کہ کہنا ہے محمد الرسول اللہ، کہ ان کی پیروی کے بغیر، ان کی تقلید کے بغیر، ان کو فالو کیے بغیر ہم رب تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم نہیں پہنچ سکتے. چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر. رحمت دو عالم کے دامن شفاعت کہ ہم دنیا میں بھی محتاج ہیں، اور محشر میں بھی ان کی شفاعت کے بغیر ہم جنت تک نہیں، خوشبو نہیں سونگھ سکتے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ میں آپ سے بات کروں گی اسی پوائنٹ کے اوپر جس کے اوپر میں اصرار کر رہی ہوں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی بتائی گئی، اور ہم ایمان ہے ہمارا کہ جو قرآن کے حافظ ہوں گے ان کے والدین کے سر کے اوپر سورج جتنا روشن تاج ہوگا. اس دن جس دن کے ایمان کے نور کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہوگی، اور یہ نور واحد ہوگا جس میں آپ چل سکیں گے. اور جو لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ نور نہیں ہوگا وہ کہیں گے تھوڑی سا ہمیں بھی روشنی دے دو کہ ہم راستہ دیکھ سکیں. موتیوں کے ممبر پر بٹھایا جائے گا. تو اتنی ان کی فضیلت ہوگی. لیکن کیا یہ صرف قرآن کے تجوید پڑھنے والے ہوں گے، یا یہ اس میں قرآن کی تفہیم کا معاملہ بھی شامل کرنا پڑے گا؟ ہم رکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.